اپنے قائد کا استقبال باواز بلند نعروں کے جواب سے دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! آواز نہیں آ رہی ہے پچھلی طرف سے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اس بار ترازو، جیتے گا! اس بار ترازو، جیتے گا! ہاں اس بار ترازو۔ جیتے گا! آپ نے جواب دینا ہے جماعتی۔ یہ شہر وفا کی، جماعتی! یہ شہر وفا کی، جماعتی! اس شہر کے باسی، جماعتی! اس شہر کے باسی، جماعتی! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ بیٹا اسے ٹھیک کرو یار، اس کو تھوڑا اونچا 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 بس ٹھیک ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے سعی کی، جس کے لیے کوشش کی، جس کے لیے محنت کی۔ صدق اللہ مولانا۔ نہایت محترم جناب مولانا عبدالخالق صاحب، امام مسجد سلمان فارسی، برادرم میاں رمضان صاحب، سہیل خٹک صاحب، خالد بھٹی صاحب، اور میرے I10 کے بھائیوں اور ساتھیوں، چند دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں I10 میں آتے ہوئے میرا خیال کوئی 81 سے شروع ہوا، 44 سال تو ہو گئے۔ چند یہاں گھر آباد تھے، آپ میں شاید بہت کم ہو گئے، یہاں عبدالقادر بھائی ہوتے تھے، باقی لوگ بعد میں۔ اور چاہوں گا کہ وہ میری باتیں بھی دل کے کانوں سے سنی جائیں۔ سر تو سن ہی رہا ہوتا نا، دل کے کانوں سے سنی جائے گی تو دل میں جائے گی انشاءاللہ، آپ کو پسند آئیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں آپ میں سے ایک فرد ہوں۔ میرا روزانہ آپ سے ملاپ ہوتا ہے، روزانہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میرے اخلاق، میرے کردار اور میری کارکردگی کو آپ ہمیشہ سے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یاد کیجئے، کبھی نماز اللہ کا نام لے کر بے لوثی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ ان مسائل حل ہم سے اتنے کام لے لیے، ہم اتنے کام کر گئے، نہ اس سے ہر جگہ یہ تقریریں پڑھنی پڑی، بحث کرنی پڑی، سوال و جواب دینے پڑے کہ نہیں، وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے۔ یہ روڈ نہیں ہے یہ والی، یہ MS بنا دیا، اسلام آباد ماڈل سکول۔ اس کے فیکلٹی، ٹیچروں کا معیار بھی بلند کروا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ گریجویشن ہم نے تعلیم طے کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کتنے بیٹیوں کے کالج میں آئے، ہم نے پورے اسلام آباد میں
कोई 129 पार्क बनाए थे, कोई ग्राउंड भी बनाए थे। हमने G2 ने अपनी बेटियों के लिए अलग से ग्राउंड बनाने शुरू कर दिए थे, पार्क बनाने शुरू कर दिए थे कि बेटियों के लिए पार्क अलग हो और बेटों के लिए पार्क अलग हो। ये भी आपको याद होगा, मुझे याद है कि G7 की बात है, वो उस वक्त इसका हिस्सा होता था। मुझे ये कहा गया मियां असलम अब मुंतखब हम आपको कर देंगे, वोट आपको दे देंगे, उसने मेरा एक मसला हल करना है। मैं भी कौन सा इतना बड़ा मसला है? कहते वो रूल 20 मुअत्तल हो चुका है, उसकी बहाली करनी है। मुझे तो अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं तो मुलाजम में की, लेकिन फिर हमने अल्लाह के फजल करम से वो रूल 20 बहाल करवाया। उसको 20 साल गुजर चुके हैं, कितने हजारों लाखों लोग उससे मुस्तफीद हुए और आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। और जिनको क्वार्टर नहीं मिलते वो फिर हायरिंग पर क्वार्टर लेते हैं। उस पर कंट्रोल था स्टेट ऑफिस का, वो 6-6 माह चेक की रिलीज नहीं करता था। फिर हमने वो तलवार भी इतनी तोड़ी कि गहरी दफन कर दी, कंट्रोल स्टेट ऑफिस का खत्म करके रख दिया। अब हर डिपार्टमेंट खुद ही चेक इशू करता है और हर फर्द खिदमत करने वाले को अल्लाह के फजलों से। मैंने कहा आपको याद होगा, रोजों में बेटियों को साथ लेकर यहाँ पे पानी आना शुरू होगा, सब तो याद होगा। हमने मुश्किल हल के लिए गाजी भरोसा उनके लिए अरबों रुपया बजट मंजूर नहीं करवाया। वो आज भी स्कीम इंटैक्ट है, उसको CDA मंजूर कर चुका, वाटर मेंबर मंजूर कर चुका, IRSA भी मंजूर कर चुका। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज इसलिए कि 6 में रेट क्या थे और 24 में रेट क्या है, शायद दोबारा देखेंगे। और पानी लाना ही लाना है, इसका हल ही कोई नहीं है। आप जरा सोचिए कि मक्का मदीना आबाद हुआ था जब आबे जमजम निकला था, उस पहले मक्का नामी कोई चीज नहीं थी। अब पूरी दुनिया का गौर कर, जहाँ दरिया के किनारे शहर आबाद होगा या समंदर के किनारे आबाद होगा, यहाँ तो कोई दरिया है ही नहीं इस्लामाबाद में। इसकी बड़ी कमी है। इसके 4 इसके रिसोर्सेज हैं, सिमरी डैम, खानपुर डैम, रावल डैम और 192 ट्यूबवेल हैं। उनका ग्लेशियर का पानी नहीं है, रेन का, बारिश का पानी है। पानी की हमेशा कमी रहती है। इसका एक ही हल है, कुछ दरिया खींचो और दरिया यहाँ ले आओ। हमने दरिया सिंध यहाँ लाने की गाजी भरोसा से स्कीम मंजूर कराई हुई है, उसको दोबारा देखेंगे और इंशाल्लाह यहाँ उसको लेके आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, उसके बाद हम कौमी असम्बली ना पहुंच सके तो दोबारा जो आपका NA-46 है और इस्लामाबाद है, वो मसाइलिस्तान बन गया, मजलूम भी बन गया, महरूम भी बन गया। पानी की कमी वैसे के वैसे ही तालीमी अदारों में, सरकारी तालीमी अदारों में हमारे बेटे और बेटियां तमाम को दाखिला नहीं मिलता। वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर हैं, भारी फीसें देने पर मजबूर हैं। हम इंशाल्लाह पानी भी लेके आएंगे। हमारे मंशूर का पहला नुक्ता पानी है और दूसरा नुक्ता हमारे इस मंशूर का सरकारी तालीमी इदारों की, कॉलेजों की भी और स्कूलों की तादाद बढ़ाना है, ताकि हर बेटे और बेटी को दाखिला मिल सके, फीस कम हो और मेयार तालीम ज्यादा हो। फिर कोई हंसता नहीं है। NA-46 8 लाख लोग, कोई हॉस्पिटल नहीं, पूरे इस्लामी हॉस्पिटल कोई नहीं, कीमत पूरे पाकिस्तान का है, पॉलिक्लिनिक मुलाजमों का है। हम किधर जाएं? हम इंशाल्लाह जीत कर NA-46 में G11 में शुरू हुआ है अस्पताल, उसको जल्द मुकम्मल कराएंगे और तरनौल के मुकाम पर वो आगे जाके एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह। और 8 BHU बेसिक हेल्थ यूनिट छोटे अस्पताल NA-46 में 42 UC हैं, 4 पर 1 बनाएंगे और ताकि अस्पताल बनाए, छोटा अस्पताल, ताकि हर फर्द की दलील पर उसे मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, कोई फर्द भी इलाज के बगैर ना रह सके। और तीसरी मैं गुजारिश करूं, चौथी गुजारिश करूं
کہ سیکٹر ڈیولپمنٹ بہت کمزور ہے، رفتار بہت ہی کم ہے. جو متاثرین ہیں اور مالکان ہیں ان کے زمین کے اور بلٹ اپ پراپرٹی کو انہیں حقوق نہیں ملتے، مارے جاتے ہیں. وہ زمین خالی نہیں کرتے. اور جو 85 کا ایوارڈ ہوا ہے 39 سال، سوچ 75 کا وارڈ 49 سال ابھی نہیں ڈیولپ ہو سکا کوئی. ہم انشاءاللہ آگے، ہم نے پہلے بھی ڈی بڑا آباد کیا تھا پیکج سے، ہم نے پہلے بھی بہت کچھ آباد کیا الحمدللہ. ہم انشاءاللہ آگے تو متاثرین کے ان کے حقوق جلد دلوائیں گے، زمین کے بھی اور بلٹ اپ اور منصفانہ دلوائیں گے. کوئی تمیز نہیں ہوگی، پھر وہ زمینیں خالی ہوں گی اور انشاءاللہ سیکٹر جلد آباد ہوں گے. پھر رہائش کا گھمیر مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر جہاں پورے NA46 میں جہاں سڑک نہیں، سڑک بنائیں گے، بجلی پہنچائیں گے، سوئی گیس پہنچائیں گے. جی ہاں، سیوریج، ڈرینج. پھر پورے NA46 میں پار گراؤنڈ بچوں کے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، تاکہ ہر میری بیٹی، ہر میرا بیٹا گراؤنڈ میں بھی جائے اور پارک میں بھی جائے. میری بیٹیاں اس لیے پیدا تو نہیں ہوئی وہ کچن میں بند ہو کے رہ جائیں، انہیں باہر کی ہوا نہ لگے. وہ انسان نہیں ہے. سوچئے ذرا ہم نے کیا بنا رکھا ہے اسلام آباد کو. اللہ کہا بیٹیوں. ناصر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، کوئی ہے چیف منسٹر، کوئی ہے MP ہے. سوچئے ذرا. ہم انشاءاللہ اور کم از کم 30 MP ہو، ایک چیف منسٹر ہو، ایک گورنر بھی ہو، پھر میئر کا انتخاب بھی کرائیں گے. ہم 1.5 سال انتخاب اس طرح لیتے رہے. مجھے جماعت نے میئر نامزد کیا تھا، جماعت اسلامی جیت رہے تھے، PDM نے ملتوی کر دیا. پھر 100 UC ہم نے پھر کمپین چلائی، پھر ملتوی ہو گیا. پھر 100 UC پھر ملتوی ہو گیا. وہ ہارنا چاہتے نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جا آگے میئر کا الیکشن بھی 125. لیکن میرے بھائی سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کس طرح، کس طرح ہوگا. اس کے لیے قومی اسمبلی پہنچنا ضروری ہے، اس کا ممبر بننا ضروری ہے. اگر آزمائے ہوں کو دوبارہ آزمائیں گے تو کیا کریں گے. 4 حکومتیں پاکستان مسلم لیگ کی، وزیر اعظم. پارلیمنٹ جمہوریت میں وزیر اعظم بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت اختیار ہوتا ہے، بڑا فنڈ ہوتا ہے، اور 4 بار سارے مسئلے حل کر چکے ہوتے نا. کچھ نہیں کیا. 76 سالوں کے بعد پھر بھی مسئلے گنوا رہا ہوں، کیپٹل کے مسئلے گنوا رہا ہوں. کوئی چیچوں کی ملیاں نہیں، کوئی پنجگور نہیں. یہ تو بتائیے کیا کالی سے دولت سے، میری بات سنیں، سیاہ دولت سے شفاف خدمت ہو سکتی ہے؟ شفاف سیاست ہو سکتی ہے جس کی دولت ہی سیاہ ہو؟ کچھ منافع ہی لیں گے نا. کہاں سے لیں گے؟ آپ کے گلے سے خون چوسیں گے. پھر سوچئے، مشہور قول ہے اگر ایک حکمران، ایک سپہ سالار کسی باغ سے ایک سیب مفت لے لے تو عوام اور فوجی اس باغ کی جڑیں بھی کھا جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. یہ توشہ کھانا ابھی وہ اپلوڈ کیا ہے کیبنٹ ڈویژن نے، 55 لیے ہیں نواز شریف صاحب نے، 181 لیے ہیں آصف زرداری صاحب نے. 20 اپریل 2008 کو جب گیلانی صاحب وزیر اعظم سے، اس نے خود بھی مرسی لی اور نواز شریف صاحب کو بھی دی. نہیں ہے وزیر اعظم، پھر بھی ملک وقت لے گی، اور آپ کے زرداری صاحب نے بھی. سوچئے ذرا، یہ جو بجلی آپ کی مہنگی ہے، IP معاوضے کس نے دیے؟ 56 روپے یونٹ 75 کی شہباز شریف صاحب نے. 215 روپے ہوگی، 95 میں ریٹ طے ہے. جو اربوں بجائے کس کی جیب میں گئے؟ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، جہانگیر ترین. یہ آپ کے حکمران ہیں. اگر یہ سب کچھ کھائیں گے، یہ ہڑپ کریں گے، تو عوام پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ایک ہی حال ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ سارے مسئلے
حل کریں گے. تو میاں صاحب نے ٹھیک فرمایا, ماحول بہت اچھا بن چکا ہے, آپ یقین کر لیں کہ ہم جیت رہے ہیں, آپ جیت رہے ہیں انشاءاللہ. اچھی طرح یقین کر لیں اور پھر بولیں.